اب وہ بات بھی جو میں پہلے آپ کو عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ اور حضور کے والدین حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے شرک ثابت ہو یا کفر ثابت ہو جی، یا اس سے بد عملی ثابت ہو معاذ اللہ، یا اس سے کوئی بے راہ روی ثابت ہو۔ حضور کے جتنے آبا ہیں، جتنی امہات ہیں، حضرت آدم سے لے کر جناب عبداللہ اور جناب آمنہ تک سارے مومن ہیں، موحد ہیں، مسلمان ہیں، جنتی ہیں اور بہشتی ہیں۔ یہ عقیدہ سیٹ کرنا ہے، سیٹ کرنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ نے فرمایا یہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ مولا کیوں؟ فرمایا میرے نبی کی ماں جو بن گئی ہے، میرے نبی اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ نے کیا کر دیا؟ مچھلی کو جنتی بنا دیا۔ میں نے کہا جس مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس علیہ السلام رہے ہوں وہ تو جائے جنت میں، بس جس ماں کے پیٹ میں حضور رہے ہوں۔ پھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے پوری تحقیق سے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں 14 دائیاں ہیں نبی پاک کی جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا ہے۔ 14 دائیاں مشہور تو حضرت سویبہ ہیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، یہ بہت مشہور ہیں۔ ویسے 14 ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے۔ فرماتے ہیں حضور کو دودھ پلانے کی برکت سے نا 14 کی 14 مشرف با اسلام ہو گئے، 14 کی 14 مشرف با اسلام ہو گئے، کلمہ پڑھا مومن ہو گئی، مسلمان ہو گئی۔ دودھ پلانے کی برکت سے وہ تو بن جائے جنتی، تو جس ماں نے خود جنم دیا ہے، جس ماں نے خود پیدا کیا ہے، آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے۔ اور کہتے ہیں نا اب کا لفظ آیا تو اب کہتے ہیں باپ کو۔ میرے بھائیو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا ما تعبدون بعدی، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو فرما رہے ہیں، یوسف علیہ السلام دوسرے آپ کے بھائی، تو انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم عبادت کریں گے تیرے آب و اجداد کے، کس کی؟ خدا کی، جو تیرا بھی خدا ہے، تیرے آب و اجداد کا بھی خدا ہے، وہ ایک ہی خدا ہے۔ آب و اجداد سے کیا مراد لیا؟ قالوا نعبد الہک، تیرے خدا کی، و الہ آبائک، جو تیرے آب و اجداد ہیں جو ان کا خدا ہے۔ آبا جمع اب کی، اب کہتے ہیں باپ کو، قرآن کا لفظ ہے۔ آبا جمع اب کی، اب کہتے ہیں باپ کو، اب کہتے ہیں باپ کو۔ آگے جب نام لیا حضرت یعقوب کے بیٹوں نے تو کن کن کا نام لیا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت اسحاق کا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا سارے باپ تھے؟ باپ تو یعقوب ہیں، لیکن آبا جو آگے کہا، حالانکہ حضرت ابراہیم ان کے دادا تھے، حضرت اسماعیل ان کے چچا تھے، حضرت اسحاق ان کے سگے دادا تھے۔ حضرت یعقوب کے والد تھے حضرت اسحاق، وہ سگے دادا ہو گئے۔ حضرت ابراہیم اسحاق کے والد تھے، وہ پردادا ہو گئے۔ حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کے بھائی تھے، وہ چچا ہو گئے۔ اب پردادے کو بھی اب کہا جا رہا ہے، دادے کو بھی اب کہا جا رہا ہے، چچا کو بھی اب کہا جا رہا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ یہ قرآن کی روح سے کہا جا رہا ہے۔ قرآن سب سے بڑی لغت کی کتاب ہے، قرآن کتاب ہدایت بھی ہے، قرآن کتاب لغت بھی ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پردادا بھی اب اور چچا بھی اب، اور جو حقیقی دادا ہے وہ بھی اب، اور جو والد ہے وہ بھی اب۔ صحیح بخاری کی روح سے جو ماموں ہے اسے بھی کہتے ہیں اب۔ حضور نے اور حدیث میں فرمایا، حضور نے فرمایا الآباء ثلاثۃ، فرمایا تمہارے 3 باپ ہیں، من والدہ کا، ایک وہ جس نے تمہیں جنم دیا اور پیدا کیا، من زوجہ کا، اور دوسرا وہ جس نے تمہیں بیٹی دے کے شادی کی اور تمہیں اپنا داماد بنایا، تمہارا سسر بنا، وہ بھی تمہارا اب ہے، باپ ہے۔ اور فرمایا من علمہ کا، تیسرا وہ جس نے تمہیں تعلیم دی، علم
علم سکھایا وہ بھی تمہارا اب ہے. خیر و آبائے کا من علمکا، فرما بہترین باپ وہ ہے جس نے تمہیں تعلیم دی اور پڑھایا. خیر و آبائے کا من علمکا، فرما جس نے تمہیں پڑھایا وہ تمہارا بہترین باپ ہے. کیوں؟ جس نے تمہیں جنم دیا حقیقی والد وہ تمہیں وہاں سے یہاں لے آیا، لیکن جس نے تمہیں پڑھایا اس نے زمین سے اٹھایا آسمان پہ پہنچایا. اس لیے استاد جو ہے وہ بہترین باپ ہے، استاد جو ہے وہ بہترین باپ ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں. اب کا لفظ پردادا پر بولا گیا، اب کا لفظ دادا پر بولا گیا، اب کا لفظ چچا پر بولا گیا، اب کا لفظ حقیقی والد پر بھی بولا گیا، اب کا لفظ استاد پر بولا گیا، اب کا لفظ سسر پر بولا گیا. اب کا لفظ کتنوں پر بولا گیا؟ قرآن اور حدیث کی روح سے بہت ساروں پر نا. تو میں نے کہا یہ جو قرآن میں ہے اذ قال ابراہیم لابیہ ہے، ابراہیم نے اپنے باپ یعنی اب سے کہا، یا اب سے مراد آزر ہے جو حضرت ابراہیم کا چچا ہے، والد نہیں. کیونکہ یہ بت فروش تھا، بت تراش تھا، بت پرست تھا، مشرک تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا. حضرت ابراہیم کا والد کبھی مشرک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ نبی پاک کے جتنے آب و اجداد ہیں سارے موحد تھے، مومن تھے، مسلمان تھے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، پیارے آپ تو ان میں آئے جو سارے مجھے سجدہ کرنے والے تھے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، تو تو ساجدین میں آیا ہے، جو خدا کو سجدہ کرنے والے تھے، خدا کے سامنے جھکنے والے تھے. اب یہاں سوال ہوتا ہے حضرت ابراہیم کے والد آخر ہیں کون؟ حضرت ابراہیم کے والد کا نام ہے حضرت تارخ. کیا نام ہے؟ تارخ. یہ موحد تھے، پکے مومن تھے، مسلمان تھے، اور ان سے کبھی شرک ثابت نہیں ہے. کیوں؟ نبی پاک کے تمام آب و اجداد ہوں یا امہات ہوں ان میں کوئی مشرک اور کافر نہیں ہو سکتا. یہ عقیدے وہ ہیں جو انتہائی ضروری ہیں، انتہائی اہم ہیں. چونکہ ان میں تھوڑا سا فرق آ گیا نا تو ایمان جانے کا خطرہ بن جاتا ہے. اس لیے اپنے عقیدے سیٹ کریں، اپنے عقیدے کو کسی کے ہاتھ میں نہ بیچیں. حضور کی ذات پر تو کمپرومائز ہے نہیں.